کے مجمع میں نازل ہوتی تھی، کبھی آپ سواری پر ہوتے تھے تو وہ اسی دوران سفر کے دوران وہی نازل ہوتی تھی۔ وہی کے وزن کی وجہ سے وہ رسول کی سواری کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا جی، کبھی اتنی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی تنہائی میں، کبھی اصحاب کے مجمع میں وہی نازل ہوتی تھی۔ اچھا، یہ رسول خدا کے چہرے کو دیکھ کے اصحاب اندازہ لگا لیتے تھے کہ آن حضرت پر ابھی وہی نازل ہو رہی ہے اور آپ بذریعہ وہی احکام الہی کو وصول کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہ وہی لے کے آنے والا فرشتہ نظر آتا تھا، نہ اس کی آواز ان کو سنائی دیتی تھی۔ ایک امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّكَ تَرَى مَا أَرَى وَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، علی جو آوازیں میں سنتا ہوں ان کو تو بھی سنتا ہے، اور جس کو میں دیکھتا ہوں اس کو تو بھی دیکھتا ہے۔ إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے، وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، نبی میں ہوں، تو نبی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین کوئی خواب وہ اوزار آلت لگاتے تھے کان میں، وہ آلت یا رسول خدا کے پاس ہوتا تھا یا علی کے پاس ہوتا تھا، باقی صحابہ کرام کے پاس وہ آلت نہیں ہوتا تھا، باقیوں کی نظر کمزور تھی، رسول اور علی کے پاس کوئی خاص شیشے کا وہ عینک لگی ہوتی تھی، وہ اس کو دیکھتے تھے نہیں۔ فرشتہ کو دیکھنے کے لیے ایمان کی جس منزل پر انسان کو فائز ہونا چاہیے، اس منزل پر یا رسول فائز ہے یا علی فائز ہے۔ اِنَّكَ تَرَى مَا أَرَى، جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو بھی دیکھ رہا ہے، وَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، جو آوازیں میں سنتا ہوں ان کو تو بھی سنتا ہے۔ إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، بہار الانوار میں ایک باب ہے، میں صرف باب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر اس کے ذیل میں کتنی روایتیں ہیں وہ نہیں بیان کرتا۔ فی حب الملائکۃ لہ وفخرہم بخدمتہ، پورے باب میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے آسمان کی فرشتے علی سے محبت کرتے تھے اور علی کی خدمت کر کے فخر کرتے تھے۔ فرشتے، آسمان کی فرشتے، اس دنیا میں ایک علی ہے جس کی فرشتے خدمت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور خدمت کر کے پھر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علی کی خدمت کی توفیق دی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اس دنیا میں ہوتے ہیں، حرکت و ناقص کو نظر نہیں آتے۔ ہماری روایات کی مستند ترین معتبر ترین روایت ہے کامل الزیارات، نیٹ پہ چلے جائیں کامل الزیارات، اردو ترجمہ کے ساتھ آپ کی کتاب مل جائے گی الحمدللہ۔ لوگ ادا کرتے ہیں، آیت اللہ گوگل کہتے ہیں، جو چیز آپ کو چاہیے وہ مل جاتی ہے کامل الزیارات۔ اس کے اندر یہ روایت مرحوم ابن قولوے نے نقل کی ہے، امام حسین کا زوار جب زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو 2000 فرشتے اس کی خدا حافظی کے لیے، اس کو گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ روانہ فرما لیتا ہے۔ 2000 فرشتے اس کو منزل مقصود پاکستان، ہندوستان، چائنا، جہاں سے بھی سوار آئے ہو وہاں تک پہنچانے کے بعد پھر وہ رابطہ کرتے ہیں پیچھے بڑھ کر کہ خدایا ہم نے تیرے حبیب کے نواسے کے زوار کو گھر پہنچا دیا ہے، تو کیا واپس آ جائیں؟ ان کو جواب دیتا نہیں، تا حیات اس سے سخت اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پالنے والے وہ تو دنیا میں نہیں رہا، اب اجازت ہے واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جس قبرستان میں وہ دفن ہوا ہے قیامت تک تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کی قبر پر رہو اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہو۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے اللہم اغفر لزوار الحسین، اللہم اغفر لزوار الحسین، اللہم اغفر، خدایا حسین کے دوار کے گناہوں کو بخش دے، خدایا یہ آپ قبرستان پر جائیں، وہ ایجیب کا قبرستان ہو یا نیا قبرستان، جہاں
اس کی قبر پر 2000 فرشتے ہیں جو اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو وہ نظر نہیں آتے۔ فرشتے موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہوتے ہیں جہاں امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہوں۔ آپ جب گھر سے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی میں گفتگو کر رہا ہوں، سچ بولتا ہوں، یہ لکھتا ہے، خدا نہ خواستہ غلط جھوٹی گفتگو کروں تو اس کو یہ لکھتا ہے، ہم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بابا تو غلط درود بھیجو محمد والا۔ معراج کی روایت کے مطابق جس مرحوم کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اس کو بھی کوئی فائدہ پہنچائیں۔ معراج کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں وہ محمد و آل محمد پر صلوات کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ پھر بابا بلند مرحوم شہنشاہ عرب والعجم غریب الغرباء علی ابن موسیٰ الرضا بآواز بلند صلوات صلی علی بات کر رہا تھا انسان کو مرنے سے پہلے اپنا انجام نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر اہل بیت گزرے ہیں، ان کا دیوان بھی موجود ہے۔ امام رضا غالباً سکونی ان کے صحابی ہیں، وہ امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام فرماتے ہیں بھائی اچھا ہوا تم آ گیا، میں تم کو بلانے والا تھا، تمہیں اپنا ایک خواب سنانا چاہ رہا تھا، اس کے لیے سپیشل تمہیں میں بلانے والا تھا، اچھا ہو گیا تم آ گئے۔ بولا میں حاضر ہوں، کیا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک حجرہ بنا ہوا ہے اور جو اونچائی پر، اور اس کمرے میں جانے کے لیے ایک سیڑھی بنی ہوئی ہے جس کے 100 زینے ہیں، پلے جسے کہتے ہیں نا، وہ زینے بنے ہوئے ہیں اور میں اس زینے کے اوپر چڑھتا ہوں۔ شیشے کا کمرہ ہے، اندر جو بیٹھے ہیں ان کو باہر کا بندہ نظر آتا ہے اور باہر کے بندے کو اندر کا نظر آ رہا ہے، میں اس کے اوپر چڑھتا ہوں۔ اچھا اس سے رہا نہیں گیا، کہا مولا میرا خیال میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال عمر دے گا۔ اس نے ایک پلے کو عمر کی صورت میں تعبیر کی۔ خدا نے فرمایا کہ جب تک اللہ زندگی اس دنیا میں رہیں گے، آگے سنو، اصل خواب یہ نہیں ہے کہ میں وہ سیڑھیوں پر چڑھا، میں نے دیکھا کہ اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حسن امام حسن اور امام سے بیٹھے ہیں، ایک اور بندہ بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ رسول خدا نے تعارف کرانے کے بعد کہا کہ یہ جو بندہ تجھے نظر آ رہا ہے امام رضا سے کہتے رسول خدا یہ اسماعیل حمیری ہے، اس کا جو قصیدہ ہے امامت کے بارے میں وہ قصیدہ عینیہ، یہ لوگوں سے کہو شیعوں کو کہ اپنے بچوں کو یاد کرائے، جو یہ قصیدہ زبانی یاد کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ایک دفعہ میں تالگنج میں ایک مدرسہ ہے مدرسۃ الحسنین، وہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا، 3 مجلسیں تھی میری۔ پہلی مجلس میں جب اس کو میں نے بیان کیا، لوگوں نے کہا صاحب کل وہ قصیدہ لے کے آئے، اب آپ نے اس کو گھر میں رکھ لیجیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ترجمہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ دوسرے دن میں لے گیا اور پھر تک مجلس سے پہلے کوئی 200-300 اس کی کاپیاں کرائی گئی اور اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو اختر عثمان صاحب ہے نا، جو کبھی یہاں پڑھتے ہیں، فارسی کے ماہر بھی ہیں، انہوں نے کہیں اس کا فارسی میں وہ شرح دیکھی اس قصیدے کی، وہ اب اردو میں اس کا منظوم ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے اور اس کا کما ترجمہ کرنے میں ہمیں
ان کو کامیابی حاصل ہو. قصیدہ عینیہ پورا دیوان ہے اور اس کے اندر دیوان کے اندر قصیدہ ہے جس کا آخر میں عین آتا ہے، اس لیے پورے قصیدے کا نام قصیدہ عینیہ ہے. عربی میں مکمل کئی نہیں 16 شرحیں لکھی گئی ہے اس قصیدے کی عربی زبان میں. انہوں نے ظاہر عربی میں اتنے ماہر نہیں ہے، البتہ فارسی میں ان کے اشعار بھی آپ نے سنے ہوں گے. تو مجھے بتا رہے تھے کہ آپ دعا کریں خدا اس کو مجھے مکمل ترجمہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسماعیل حمیری شیدائی تھا امیر المومنین علیہ السلام. جو بھی معتبر روایت یا معجزہ امیر المومنین کا سنتا تھا فوراً اس کا وہ منظور ترجمہ کرتا، اور اس طرح انہوں نے دیوان بنایا ہے. دیوان اتنا جنون تھا اس کو امیر المومنین کے فضائل جمع کرنے کا. ایک دفعہ اعلان کیا اس نے، جو آدمی مجھے امیر المومنین کی ایسی کرامت یا معجزہ سنائے گا جو میں نے پہلے نہ سنا ہو اور اپنے دیوان میں اس کو جگہ نہ دی ہو، اس کو میں اپنی عمدہ سواری، آج کی زبان میں 0 میٹر گاڑی، انعام کے طور پر دے دوں گا. ایک بندہ آیا، کہا کہ مجھے امیر المومنین کی ایک کرامت اور معجزہ یاد ہے، مجھے امید ہے آپ نے یہ پہلے نہیں سنا ہوگا. کہا امیر المومنین ایک دریا کے کنارے یا پھر نہر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گئے اور جرابیں اتار کے سائڈ پر رکھ دی، اور جب وضو کر کے جرابیں اٹھانے لگے وہ ایک کوا آیا اور ایک جراب اپنی چونچ میں لے کے پرواز کر گیا. اور میرے امی دیکھتے رہ گئے کہ میری وہ جراب لے گیا. وہ کافی بلندی سے وہ جراب گرا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا سانپ نکلا اور وہ جراب اسی جگہ آ کے وہ گری جہاں امیر المومنین نے رکھا تھا. اس کو پورے اس واقعے کو پھر انہوں نے وہ اپنی شعر کی صورت میں اللہ یا پتہ نہیں بول دیکھو تعجب کرو، یہ پورے اس کو شعر میں لکھا ہے. یہ شاعر اہل بیت مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے. خدا ایسے لمحات ہم سب کو دکھائے. مرض الموت میں مبتلا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جانکاری اس کی شروع ہونے والی ہے. اس کے ہم عقیدت دوست بھی تھے، تیمارداری اور عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، مخالفین بھی تھے. عقیدے میں مذہب کے مخالفین بھی جو اس کے دوست تھے سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب کی نظریں یہ اسماعیل حمیری کے چہرے پر تھی. لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کے رخسار پر ایک خال سیاہ نقطہ وہ نمودار ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پھیلنا شروع کیا اور پورا اس کے چہرے پر پھیل جاتا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا روح سیاہ، روح چہرے کو کہتے ہیں سیاہ، پورا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس نے محسوس کیا اور بات کتابوں پڑھا ہے، وہ اٹھا اور کوہنیوں کے بل نجف کی طرف رخ کیا اور امیر المومنین کے بارگاہ میں فریاد کی، یا امیر المومنین میں نے ساری زندگی ہاتھ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی مداحی میں گزاری ہے. وہ اس کیفیت کو دیکھ کے جو ہم عقیدت تھے مومنین وہ پریشان ہو گئے، اور جو مخالف تھے اندر سے جیسے کہتے انہوں نے بغلے بجانے شروع کر دی. وہ رخ کر کے فریاد کی. اس کے بعد عین وہ جگہ جہاں وہ کھال سیاہ رنگ کا نقطہ نمودار ہوا تھا وہاں ایک سفید رنگ کا نمودار ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے. اور پھر نزع کی حالت میں آخری کلام کے طور پر وہ قصیدہ پڑھا ہے اس بندے خدا نے، اور کہا کذبت زاعمون، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے انسان اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آ کے رسول خدا کے سامنے امیر المومنین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، رسول خدا مشتعل ہوتے تھے، ان کو